اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، فہم قرآن کے اس عظیم پروگرام میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں ایک قرآنی خاندان اور ایک خدائی معاشرے کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے۔ تو قرآن مجید خاندان سے متعلق مختلف آیتوں میں اور سورتوں میں مختلف زاویے سے اور جہت سے گفتگو کرتا ہے۔ یقیناً قرآنی گھرانے کی کچھ خصوصیات ہے، کچھ صفات ہے اور کچھ قرآنی نمونے کے گھر ہے۔ البتہ ان قرآنی گھروں کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض گھر ہمارے لیے عبرت کے لیے ہے، آپ ان سے عمل یا ان سے کوئی رفتار نہیں لیں گے، بلکہ ان کی رفتار، ان کے عمل اور ان کے عقیدے سے اگر ہم دوری اختیار کریں گے تو اسی میں راہ نجات اور سعادت ہے۔ لیکن کچھ ایسے خاندانوں کا بھی قرآن تذکرہ کرتا ہے، گھروں کا تذکرہ کرتا ہے جو گھر نمونہ ہے اور ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین یہ گھر راہ حل بتا دے اور ان سے ہم بہترین زندگی کے امور لے سکتے ہیں۔ تو جو گھر ہمارے لیے نمونے کے طور پر پروردگار نے بیان کیا، ان گھروں میں سے ایک گھر جناب ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہے کہ جس گھر میں بیوی سے لے کر بچے تک سب اطاعت پروردگار میں گم ہے۔ باپ اطاعت پروردگار میں، ماں اطاعت پروردگار میں اور بچے اطاعت پروردگار میں۔ یہ گھر رضا و تسلیم کا گھر ہے۔ اس گھر کے اندر مختلف قسم کے توحیدی جلوے ہمیں نظر آئے۔ اسی گھر سے دنیا نے توحید کو سیکھا بھی اور توحید کی معرفت بھی اس گھر سے حاصل کی۔ ابراہیم ایک بت شکن ہے، جس نے بتوں کو توڑا، جس نے اس کافر ماحول میں خدا یہ وحدہ لا شریک لہ کا نعرہ بلند کیا اور لوگوں سے اس خدا کی وحدانیت کا اقرار لیا، اور اسی راہ میں بہت ساری مصیبتیں اور مشکلات آپ برداشت کرتے گئے، یہاں تک کہ اپنے گھر میں سے اپنی ایک عزیز بیوی اور بچے کو ایک بیابان میں خدا کے حوالے کیا، اور آج اسی بیوی اور اس کے بچے کے قدموں کی برکت سے آج وہ جگہ آباد ہے، آج وہ بیت آباد ہے۔ ابراہیم نے
اپنی بیوی اور بچے کو بے گھر کر کے نکالا تھا، پروردگار عالم نے اپنے گھر میں ان کی جگہ دی، یہاں تک کہ آج ان کی بیوی اور ان کے بچے کی قبر بھی حرم میں ہے۔ آج طواف کرنے والوں کے لیے کعبے میں ایک حجر اسماعیل نامی ایک گوشہ ہے، جو کعبہ جو ہے کعبے کے باہر ہے، لیکن ایک دیوار ہے، حجر اسماعیل کہتے ہیں، اور اسی کے اندر بعض کے بقول 70 انبیاء کے قبور ہے، اور جناب اسماعیل اور ہاجرہ کی قبریں بھی اسی کے اندر ہے، اور ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اسے بھی طواف میں شامل کرے۔ یعنی جب آپ بیت اللہ کے طواف کریں گے تو حجر اسماعیل کے باہر سے طواف کریں گے، لیکن خود حجر اسماعیل میں جا کر نماز پڑھنا کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب رکھے، اور اسی حجر اسماعیل کے اوپر میزاب رحمت بھی ہے۔ تو دراصل یہ ایک بابرکت خاندان ہے کہ اس خاندان کا 2 حصہ، ایک اسحاق اور اسحاق کی ماں سارہ، اور ایک اسماعیل اور اسماعیل کی ماں ہاجرہ۔ سارہ اور اسحاق جناب ابراہیم کے پہلو میں ہے، لیکن اسماعیل اور ہاجرہ گھر سے بے گھر ہے، وطن سے بے وطن ہے، لیکن پروردگار عالم نے ایسا ان کو گھر دیا کہ اب قیامت تک اسماعیل اور ہاجرہ کا نام ہر ایک لے، اور انہی کی برکت سے قیامت تک اب کعبہ ویران نہیں ہوگا، آباد رہے گا۔ یعنی جب سے ہاجرہ گئی ہے اور جب سے اسماعیل کو کعبے کی طرف لے کر گئی ہے ہاجرہ، یہ گھر اب آباد ہے۔ کیوں آباد ہے؟ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ کیوں؟ تاکہ نظام بندگی قائم ہو جائے۔ یہ گھر کیوں نمونہ ہے؟ چونکہ اس گھر میں نظام بندگی ہے، اس گھر کی وجہ سے نظام بندگی ہے۔ یہاں پر ان کی خصوصیت اقامہ دین ہے، دین کو قائم کرنا۔ یعنی جس گھر کی خصوصیت دین کو قائم کرنا ہو، وہ گھر ایک رول ماڈل گھر ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے۔ تو اس گھر کی یہ خصوصیت ہے۔ اس گھر کے بچے ہوں یا جوان، سب اطاعت پروردگار میں گم ہے۔ یہی گھر ہے کہ اس گھر کی تعمیر بھی یہی گھر والے کریں۔ یہ گھر کو آباد کرنے کے ساتھ گھر کو بنانے والے بھی ہیں۔ قواعد، اس کی دیواروں کو کس نے بنایا؟ اس نمونے کے گھر میں جو رہتے ہیں انہوں نے بنایا۔ اور اسی طرح جو ہمارے لیے رول ماڈل گھر ہے جسے قرآن نے بیان کیا، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا گھر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے وہ نمونہ ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی نازل کی۔ یعنی اس قدر مقدس خاتون ہے کہ پروردگار عالم براہ راست اس پہ وحی نازل کرتا ہے۔ بھائی جسے خود اللہ کلام کرے اور وہ
اس قدر مقدس ہو کہ اس فرعونی دور میں جہاں پر ماحول کافرانہ ہے، جہاں پر حکومت کافروں کی ہے، طاغوتی نظام ہے، ہر طرف خدا سے مقابلہ ہے، ہر طرف خدا کے مقابلے میں ہے، ہر طرف آلودگی ہے، شرک کی آلودگی ہے، بت پرستی ہے، نظام طاغوت ہے، سرکش لوگ ہے، انتظامیہ سرکش ہے، ان کا نظام سرکشی پر مبنی ہے۔ لیکن اس آلودہ ماحول میں موسیٰ کی ماں اس قدر پاکیزہ ہے کہ نہ فقط اس آلودہ ماحول سے یہ متاثر نہیں ہو گئی، بلکہ یہ اس قدر مقدس ہے اور اس نے اپنے کردار کو اتنا بلند رکھا، اس کی فکر اس قدر پاکیزہ ہے، اس کا عقیدہ اس قدر مضبوط ہے کہ پروردگار اس کی طرف براہ راست وحی نازل کرتا ہے، اور وحی اس لیے نازل کرتا ہے تاکہ مسئلے کا حل نکل آئے۔ مسئلہ کیا تھا؟ دیکھو، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، قرآن ایک قانون دیتا ہے کہ اگر آپ خدا کا ہو جائے تو خدا آپ کو ہر بحران سے بچائے گا، اگر آپ اللہ کا بن جائے تو اللہ ہر طوفان سے آپ کو بچائے گا، نہ فقط آپ کو بچائے گا بلکہ آپ کی اولاد کو بھی بچائے گا۔ یہ قانون پروردگار ہے، اس پر ایمان لانے والے کو پروردگار تنہا نہیں چھوڑتا، نہ آج تنہا چھوڑے گا نہ کل تنہا چھوڑے گا۔ یہ پروردگار کا نہ بدلنے والا قانون ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، پروردگار عالم تمہاری مدد بھی فرمائے گا، دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں استقامت عطا کرے گا، تمہیں ثبات قدمی عطا فرمائے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ خدا کی راہ میں استقامت، جو کافر ماحول میں خدا خدا کرے، جو کافر نظام میں اللہ اللہ کرے، خدا ان کے لیے کیا دیتا ہے؟ ارشاد پروردگار ہے موسیٰ کی ماں کی طرح، اگر طاغوتی نظام میں بھی تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عمل کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، تو ہم ان طوفانوں میں بھی جہاں ہر ایک غرق ہو رہا ہے تمہیں بچائیں گے۔ ہمارا لشکر آ جائے گا، تمہیں کیا پتا ہمارا لشکر کہاں کہاں ہے؟ ہمارا لشکر بے حساب ہے، کچھ لشکر تو تمہیں نظر آئے، کچھ تمہیں نظر نہ آنے والے بھی ہمارے لشکر ہے۔ اللہ کے مقابلے میں جو آ جائے، طاغوت زمان کو پروردگار عالم پانی کے موجوں میں شکست دیتا ہے۔ اس کو شکست دینے کے لیے پہاڑ گراتا نہیں ہے، آسمان گراتا نہیں ہے، پانی کی موجیں مل جائے، اس کی قدرت کا خاتمہ ہو جائے، اس کی خدائی کا خاتمہ ہوتا ہے موجوں کے ملنے سے۔ وہی موجیں، وہی دریا جہاں موسیٰ اور موسیٰ کے لشکر کے لیے یہ موجیں راستہ بنا دے، اللہ والوں کے لیے خود راستہ بن جائے۔ آپ کے دل میں خدا ہونا چاہیے، یوسف کا خاندان، یعقوب کا خاندان۔ بھئی آپ کے لیے یہ نمونہ نہیں ہے کیا؟ یوسف گناہ سے بچنا چاہا، زلیخا نے دروازوں پہ دروازے بند کیا،
یہاں تک کہ تاریخ میں آیا 7 دروازے مقفل تھے، 7 دروازوں کو تالا لگا دیا، اور 7 دروازوں کے بعد جو خلوت کدہ ہے وہاں پر یوسف کو گناہ کی دعوت زلیخا دیتی ہے۔ لیکن چونکہ یوسف کی تربیت ایک نبی کی گود میں ہوئی تھی، دیکھو تربیت کا کتنا اثر ہے، تربیت کا کتنا اثر ہے۔ اس اثر کی طرف ہم ایک مختصر وقفے کی طرف جاتے ہیں، پھر دوبارہ ہم واپس آ کر آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ناظرین گرامی، آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں فہم قرآن کے اس عظیم پروگرام میں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ تربیت کا کتنا بڑا اثر ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، آج بھی زمانے کی جو زلیخائیں ہیں، اس زمانے میں تو ایک زلیخا تھی، آج قدم قدم پہ زلیخا آپ کو نظر آ جائے، قدم قدم پہ گناہ کی دعوتیں ہیں۔ آج سوشل میڈیا یہ جہنم کا نظارہ پیش کرے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ دجال آ جائے تو ہر چیز انسان کے سامنے آ جائے، اس کی ایک آنکھ ہے۔ بعض محققین نے کہا دجال کا ایک مصداق یہی موبائل ہے، ایک آنکھ ہے، لیکن کیا کچھ اس میں نہیں ہے؟ آپ کو سب کچھ مل جائے۔ یہ سورہ مبارکہ یوسف میں عزیز مصر کے اس منحوس گھرانے کا بھی تذکرہ ہے، جناب یعقوب کے اس مقدس گھرانے کا بھی تذکرہ ہے کہ جس میں منفی کردار بھی ہے، مثبت کردار بھی ہے۔ بھائی عزیز مصر کا خانوادہ آلودہ ہے، گناہ کی طرف دعوت دینا۔ آج آپ دیکھیں گے دنیا میں اب تو فحاشی کے اڈے ہیں، مراکز ہے، جہاں پر دن رات آپ کو گناہ کی طرف وہ بلاتے ہیں۔ آج کوئی چیز مانع نہیں ہے، اگر مانع ہے تو وہ آپ کا ایمان ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں یوسف مزاج بہت سارے لوگ ہیں جن کو دن رات گناہ کی دعوت ملنے کے باوجود، دن رات گناہ کی دعوت دینے کے باوجود یوسف کی طرح دامن بچاتے ہیں۔ بھئی یوسف کیسے بچ گیا؟ 7 دروازوں پہ تالے لگا دیا، اور اس کے بعد مطمئن ہے کہ اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن زلیخا چونکہ ایک بت پرست خاتون تھی، جب سامنے دیکھا تو اپنا خدا نظر آیا جس کے آگے یہ جھکتی تھی، کپڑا اٹھا لیا، خدا کے اوپر ڈال دیا۔ جناب یوسف نے یہاں پر پوچھا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے خدا کے سامنے گناہ کروں، اس وجہ سے میں خدا کے اوپر پردہ ڈال رہی ہوں تاکہ یہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ تو جناب یوسف نے فرمایا جب تو اپنے نہ دیکھنے والے بت سے شرمندہ ہے جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے، تو اپنے ایسے بت سے، ایسے جھوٹے خدا سے تم اگر شرمندہ ہو
تو میرا خدا تو حاضر و ناظر ہے، میرا خدا تو دیکھ رہا ہے، میں کیوں اپنے خدا کے سامنے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں؟ اب زلیخا نے اپنے خدا کو چھپانے کے بعد اب یوسف کی طرف بڑھی، زلیخا یوسف کی طرف بڑھی، یوسف نے اپنا دامن بچایا اور آگے کی طرف یوسف بھاگنے لگا۔ جب یوسف دروازے کے قریب پہنچا تو بند دروازہ کھولا، تالے ٹوٹ گئے، دروازہ کھولا۔ دوسرے دروازہ، تالا ٹوٹا، دروازہ کھولا۔ تیسرا دروازہ، دروازہ کھولا، تالا ٹوٹا۔ چوتھا دروازہ، تالا ٹوٹا، دروازہ کھولا۔ پانچواں دروازہ، تالا کھلا، دروازہ کھولا۔ چھٹا دروازہ، تالا ٹوٹا، دروازہ کھولا۔ ساتواں اور آخری دروازہ، تالا ٹوٹا، دروازہ کھولا، اور یوسف آگے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ جوں ہی دروازے سے باہر قدم رکھا، زلیخا کے شوہر کو وہاں پر پایا کہ دروازے کے بالکل ہی پیچھے وہ کھڑا ہے۔ اب یہاں پر ایک تربیت شدہ خاندان کے فرد اور آلودہ خاندان کے فرد کا مقابلہ ہے۔ یہاں پر زلیخا نے جھوٹ کا سہارا لیا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اگر کوئی تمہاری ناموس کے ساتھ خیانت کا ارادہ کرے، اس کے لیے دردناک سزا ہے، اس کے لیے زندان ہے۔ اب جناب یوسف کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ کبھی کبھار شریف لوگ جب پھنس جاتے ہیں نا، تو گواہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے رل جاتے ہیں، گناہ کوئی اور کرے، مجرم کوئی اور بن جائے۔ یہ انسان کی زندگی میں سخت ترین مرحلہ ہے۔ خدا ہم سب کو بچائے، کوئی مرحلہ ایسا نہ آئے، پروردگار رحم کرے۔ واقعاً اگر ایسا مرحلہ آ جائے تو بچنے کی امید نہیں ہے۔ لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ خدا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اگر تمہارا ایمان اپنے پروردگار پر ہے تو خدا تمہیں بچائے گا، خدا تمہیں زندان سے نکالے گا۔ پروردگار عالم جو علی کل شیء قدیر ہے، اگر تم حق پر ہو تو پروردگار تمہیں مجرم بنا کر زندان میں نہیں رکھے گا، تمہیں بادشاہ بنا کر تخت پر بٹھا دے گا۔ اس کے آگے جھکنے کی کوشش کرو۔ یہاں پر اب جو یوسف اب تو پھنس گیا، کیا کرے؟ خصوصاً ایسے لوگ جن کی شہرت ہو معاشرے میں، جی ہر ایک اچھی نگاہوں سے دیکھے، اگر ان کو لوگ پھنسائیں گے نا، وہ بری طرح پھنس جائیں گے، اور اس کے بعد لوگوں کے پاس تقویٰ تو ہے نہیں۔ ویسے بھی بعض لوگ آپ کو دیکھ کر جلیں گے، بعض لوگ آپ کو دیکھ کر مریں گے، بعض لوگ آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ جوں جوں آپ آگے بڑھتے جائیں گے، جوں جوں معاشرے میں آپ بہتر سے بہترین کردار ادا کرتے جائیں گے، کچھ لوگ تو خوش ہو جائیں گے، کچھ لوگ آپ کو دعائیں دیں گے، کچھ لوگ آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کریں گے، لیکن جلنے والے لوگ بھی ہوں گے، حسد کرنے والے لوگ بھی ہوں گے، کینہ رکھنے والے لوگ بھی ہوں گے، آپ سے دشمنی کرنے والے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے لوگ بھی ہوں گے۔ جب ماحول ایسا ہو تو ایک پاکیزہ انسان کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے
سب سے بڑا امتحان ہے جناب یوسف علیہ السلام جو اس قدر پاکیزہ کردار کے مالک ہے، اب یوسف کا بڑا امتحان ہے، لیکن خدا حق کو ظاہر کر کے رہتا ہے۔ دامن اگر ہم پاک رکھے، فرق نہیں کرتا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، پروردگار تیرے دامن کی حفاظت کرے گا، تجھے بچائے گا، لوگوں کی نگاہوں میں گرنے نہیں دے گا۔ اس کی دو واضح مثالیں قرآن مجید میں، جناب مریم سلام اللہ علیہا کہ جب عیسیٰ کو گود میں لے کر جب بیت المقدس کی طرف پلٹی تو قوم کے درمیان ایک مقدس مقام تھا، سب نے پکار کر کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ہوا کیا ہے تجھے؟ نہ تیرا باپ کوئی برا انسان تھا، نہ تیری ماں باغی اور سرکش تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ مریم نے جواب نہیں دیا، خدا نے گود میں بیٹھا ہوا بچے سے تکلم کروایا، بچے نے ماں کی عفت کی گواہی دی، ماں کی بے گناہی، ماں کی بے گناہی کی گواہی گود میں بیٹھا ہوا بچہ دے رہا ہے، جو ابھی ابھی گود میں آیا ہے، ابھی ابھی دنیا میں آیا ہے۔ پروردگار عالم نے اس بچے کو بولنے کی قدرت دی، بچے نے تکلم کیا، انی عبداللہ، میں خدا کا بندہ ہوں، معاذ اللہ کوئی زنا زادہ نہیں ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں۔ یہ نہ سمجھنا میری ماں نے کوئی غلط کردار ادا کیا، نہیں، میری ماں کا کردار صاف ہے۔ انی عبداللہ، چونکہ جو غلط راستے سے آ جائے اس کو زنا زادہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ماں کی عفت کی گواہی دی اور پھر اپنی نبوت کا اعلان کیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بڑے مرتبے پر ہوں، میں ایک پاکیزہ ماں کے پاکیزہ رحم سے باہر آیا ہوں، میں روح اللہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میرے اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے انجیل، مجھے کتاب۔ گود کا بچہ ہے بھئی، ابھی تو کچھ گھنٹوں کے بچہ ہے، لیکن کہہ رہا ہے، یا کچھ دنوں کا بچہ، لیکن کہہ رہا ہے مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، نہ فقط کتاب دی ہے، نہ فقط مجھے بندہ بنایا ہے، بلکہ مجھے نبی بھی بنا کر نبوت کے منصب پہ فائز کیا ہے۔ یعنی ماں کے کردار کو بچہ بچا رہا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، آج بھی آپ کا رابطہ خدا سے ہو، خدا آپ کو گرنے نہیں دے گا، خدا آپ کو رسوا ہونے نہیں دے گا۔ لوگ لاکھ لاکھ پروپیگنڈے کرے، آپ کے خلاف بولنے والی زبانیں خود رسوا ہو جائے، آپ کے خلاف اٹھنے والے ہاتھ خود رسوا ہو جائے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے لوگ خود رسوا ہو جائیں گے، پروردگار عالم آپ کی عزت کو بچائے گا۔ کیوں؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، چونکہ آپ نے خدا پر ایمان لایا، ایمان لانا آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کو بچانا اب اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے ایمان لا کر اپنی ذمہ داری ادا کی، اب اللہ آپ کو بچا کر اپنی ذمہ داری ادا کرے گا۔ اسی وجہ سے عیسیٰ کے ذریعے مریم کی عفت کی حفاظت بھی خدا کر رہا ہے اور اس کی گواہی بھی خدا دے رہا ہے۔ اسی طرح یوسف اور زلیخا کا مسئلہ ہے،
یوسف کی بے گناہی، بھائی کون گواہ دے، کون گواہی دے، کون گواہ بنے؟ کوئی نہیں ہے۔ البتہ گہوارے میں ایک دودھ پیتا ہوا بچہ تھا۔ خدا نے یوسف کے دل میں ڈالا کہ اب تو اپنی بے گناہی تو ثابت نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ تو نے اپنی عفت کی حفاظت کی ہے، اب تیری عزت کو بچانا ہمارا کام ہے۔ یوسف کے دل میں ڈالا کہ اب ان سے کہو، یہ جو بچہ ہے اسے پوچھو گناہ کس کا ہے، مجرم کون ہے، اس بچے سے پوچھو، یہ جو گہوارے میں پڑا ہے۔ اب یہاں پر بھی لوگوں نے تعجب کیا، بھائی کیسے یہ بچہ بول سکتا ہے؟ اتنے میں بچہ بول اٹھا، ان کان قمیصہ قد من دبر۔ دیکھو یہاں پر بچہ کیا عاقلانہ فیصلہ کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نے اس بچے کے کلام کو آیت بنا کر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ جو حق کی گواہی دیتا ہے، جو حق بولتا ہے، جو حق کے لیے اٹھتا ہے، پروردگار عالم ان کو گرنے نہیں دیتا۔ بچے نے کہا اگر یوسف کی قمیض اگر آگے سے پھٹے ہوں تو یوسف مجرم ہے، اس لیے کہ اس نے زلیخا پر حملہ کیا ہے اور زلیخا نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یوسف کے گریبان کو چاک کیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یوسف مجرم ہے، پکڑو۔ لیکن اگر یوسف کی قمیض اگر پیچھے کی طرف سے اگر پھٹی ہے تو اس صورت میں مجرم زلیخا ہے، چونکہ یوسف اپنے آپ کو بچانے کے لیے آگے بھاگ رہا ہے، زلیخا پیچھے سے پکڑ رہی ہے۔ بچے نے فیصلہ سنا دیا۔ تاریخ ہے نا، یہ تاریخ بن رہی ہے۔ اب عزیز مصر اور لوگ جو جمع ہو گئے، اب جو دیکھا یوسف کو کھڑا کیا، اب جو بچے نے جو کہا تھا اسی کے مطابق جب لوگوں نے دیکھا تو یوسف کی قمیض آگے سے نہیں پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے۔ یہاں پر یوسف کی بے گناہی ثابت ہو گئی، کیونکہ یوسف نے اپنے رب کا سہارا لیا تھا، اس وجہ سے پروردگار نے یوسف کو بچایا۔ تو قرآن یہی تو کہہ رہا ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ ہر میدان میں، ہر مسئلے میں، ہر وقت، ہر میدان میں، ہر ایک کے مقابلے میں، ہر نظام کے مقابلے میں، ہر طاقت کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار تو اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ آج بھی میرے محترم سننے والوں، اپنی زندگی کی عمارت کی تعمیر کرو۔ یہ قرآن آپ کو تعمیر حیات سکھا رہا ہے۔ دراصل یہ قصے نہیں ہے مریم کے، یہ قصہ نہیں ہے عیسیٰ کے، یہ قصے نہیں ہے زلیخا کے، یہ قصے نہیں ہے یوسف کے۔ یہ دراصل زندگی گزارنے کے اصول ہے، زندگی گزارنے کے فارمولے ہیں، زندگی گزارنے کے ضابطے ہیں، یہ طرز حیات ہے۔ اسی لیے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ بھئی موسیٰ کی ماں کا تذکرہ ہو رہا تھا نا، کہ جس پر خدا نے وحی کی، جہاں پر ہر ایک کے پیٹ چاک کر کے
بچوں کو ذبح کر رہا ہے، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم۔ کیوں؟ تاکہ موسیٰ کے راستے کو روکے۔ یہاں پر ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، دوبارہ فہم قرآن کے اس عظیم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ موسیٰ کی مانگ پر سلام کہ جس نے تنہا نظام طاغوت کا مقابلہ کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، ایک ہی موعظہ ہے، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، خدا کے لیے اٹھو، اکیلے اٹھو، نتیجہ ملے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، آپ اکیلے اٹھے تو آپ کو شہادت ملے گی۔ یہی تو زندگی ہے، یہی تو راز بقا ہے جس کو آپ نے پا لیا۔ یعنی ہماری ڈائری میں شکست کا تصور نہیں ہے، ہم جیت جائے فاتح ہے، ہم مر جائے شہید ہے۔ نہ جیت جائے تو پشیمانی ہے، تو نہ مر جائے تو پشیمانی ہے۔ جیت جائیں گے تو نظام الہی کو اور آگے لے کر جائیں گے، اگر شہید ہو جائے تو قرب پروردگار ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہ تو قسمت ہے نا، اولیاء یہ الہی کے لیے خدا شہادت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ مولا امیر المومنین رمضان کی 21ویں تاریخ ہے، علی کی شہادت ہے، 19ویں تاریخ کو شب ضربت ہے۔ علی کی شب ضربت کو بھی خدا نے قدر کی رات بنا دیا، علی کی شہادت کی رات کو بھی اللہ نے قدر کی رات بنا دیا۔ یعنی ضربت علی کی رات بھی تاریخ میں یادگار رہے، شہادت علی کی رات بھی شب قدر کے طور پر تاریخ میں زندہ رہے۔ یہ کیسا علی ہے جو آئے تو کعبے میں، جو جائے تو مسجد میں، کسرا میسر نشد ان سعادت، بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت۔ فواللہ فزت برب الکعبہ، یہ ایک ایسا گھرانہ ہے نمونے کے طور پر بشر کے لیے کہ تمام تر فضیلتیں ملنے کے باوجود کبھی نہیں کہا علی کامیاب ہوا، لیکن جب شہادت کا رتبہ ملتا ہے تو علی کہتا ہے واللہ علی کامیاب ہوا۔ علی کی آرزو یہی ہے کہ مجھے شہادت ملے، یہی تو وجہ ہے کہ مولا نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں بستر پر موت نہ آ جائے۔ کہا علی موت سے کتنی محبت ہے، کہا بچے کو ماں کی چھاتی سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت علی کو موت سے ہے۔ یعنی علی موت کی تلاش میں ہے، شہادت کی تلاش میں ہے، لیکن یاد رکھو جب تک آپ کی زندگی ہے موت خود زندگی کے محافظ بن کر اس کی حفاظت کرے۔ ہم لوگ کتنے ڈرتے ہیں کہیں پر نہ مر جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ ہاں جی، جب تک آپ کی زندگی ہے موت ہی اس کی حفاظت کرے۔ نمونہ ہے موسیٰ کی ماں کہ جہاں پر پورا شہر لٹیروں کا ہے، پورا شہر قاتلوں کا ہے، پورا شہر ظالمین کا ہے، پورے شہر بت پرستوں کا ہے، پورا شہر طاغوتی نظام میں رہنے والوں کا ہے، پورے شہر خدا سے بیگانہ لوگوں کا ہے، پورا شہر قاتل ہے۔ یذبحون ابناءہم، بیٹوں کو یہ ذبح کر رہے ہیں، کہیں دامن سے اٹھا کر، کہیں شکم پارا کر کے۔ ایسے ماحول میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، قرآن کہتا ہے تو تقویٰ تو اختیار کر،
تو میرا بن کر دیکھا، میں ہر بند گلی کو تمہارے لیے کھول دوں گا، ہر بند دروازے کو یوسف کی طرح تیرے لیے بھی کھولوں گا۔ فقط یہ دروازہ یوسف کے لیے کھلا نہیں ہے، ہر دور میں جو یوسف بنے گا اس کے لیے بند دروازہ ہم کھولتے جائیں گے۔ میرے جوانوں، اپنے کردار کی اصلاح کرو۔ کردار کی اصلاح تب تک نہ ہو جائے جب تک تیری فکر کی اصلاح نہ ہو جائے، تیری نیت کی اصلاح نہ ہو جائے۔ آج اپنی اصلاح کرو، خدا تمہیں بچائے گا۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تجھے ثابت قدمی میں دوں گا۔ مثال، بھئی موسیٰ کی ماں، فرعون کا لشکر آ رہا ہے تاکہ موسیٰ کو اٹھا لے اور ذبح کرے۔ موسیٰ دنیا میں آیا ہے، خدا نے وحی کی کہ بچے کو صندوق میں ڈالو۔ بچے کو صندوق میں ڈالا۔ یہ تابوت سکینہ ہے نا، اس پہ ایک مفصل گفتگو کی ضرورت ہے۔ بچے کو صندوق میں ڈالا، اس کے بعد وحی ہوئی کہ دریا کے حوالے کرو۔ صندوق کو دریا کے حوالے کیا، اس کے بعد موسیٰ کی بہن کو مامور بنا دیا کہ جاؤ دیکھو کہ یہ صندوق کہاں جا رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ اب دریا کا پانی صندوق کو بہا بہا کر فرعون کے گھر کے سامنے لا کر رکھا۔ بھئی فرعون کا محل ہے، دیکھ رہا تھا دریا کی طرف، دریا کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ایک صندوق آتے ہوئے دکھائی دیا۔ دریا کے کنارہ جا کر صندوق کو کہا نوکروں سے اس کو پکڑ لو۔ صندوق کو پکڑا اور ساحل پر لا کر جو صندوق کو کھولا کہ دیکھا ایک چاند کی طرح خوبصورت ایک بچہ پڑا ہے۔ آسیہ کو اتنا مقام کیوں ملا؟ جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا میں حجت خدا امام سجاد کو بچایا، اسی طرح موسیٰ کی ماں نے حجت خدا موسیٰ کو بچایا۔ اسی طرح فرعون کی بیوی جو کافر کی بیوی ہے، کافر ماحول میں ہے، کافر گھر میں ہے، لیکن کافر کا اثر نہیں لے رہی ہے، حجت خدا کو بچانے کی وجہ سے کہا سیدۃ نساء العالمین۔ یہ فرعون کی بیوی کا مقام ہے۔ آسیہ نے کہا فرعون ہمارے پاس بچے تو نہیں ہے نا، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، ہم اس کو اپنی اولاد بناتے ہیں۔ فرعون نے کہا ارے نجومیوں نے تو کہا ہے کہ جو بچہ آئے گا وہ میرا قاتل ہوگا، وہ میری حکومت کو گرا دے گا۔ کہا وہ جو بنی اسرائیل والوں کے بچے کی بات ہے نا، یہ تو دریا نے لایا ہے، پتہ نہیں کس ملک سے اس کو لایا ہے، یہ بچہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اب فرعون ذرا مطمئن ہوا، کہا پھر ہم کیسے جانے یہ وہی بچہ نہیں ہے؟ کہا امتحان کرتے ہیں، اس کے آگے آگ رکھتے ہیں، اگر آگ میں ہاتھ ڈالے تو یہ وہی بچہ نہیں ہے، چونکہ جو بچہ آئے گا وہ جو تمہارے تخت و تاج کو تاراش کرے وہ تو خدا کا نبی ہے، وہ تو سمجھتا ہے سب کچھ، اس کے سامنے آگ رکھے تو وہ ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ اب ہم امتحان کرتے ہیں۔ اب جناب موسیٰ کے سامنے آگ رکھا، جناب موسیٰ نے آگ کو اٹھا کر منہ میں رکھا، اسی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت بھی پیدا ہو گئی۔ تو یہاں پر فرعون مطمئن ہوا اب یہ بچہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بچے کو محل میں لے جا کر اب دیکھا کہ بچہ تو بھوک کی وجہ سے
رو رہا ہے۔ شہر میں جتنی بھی عورتیں تھیں جن کے ہاں بچے ہوئے تھے سب کو بلایا، کہا اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ سب نے دودھ پلانے کی کوشش کی لیکن بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ کیوں؟ یہ نبی ہے، یہ کافرہ عورتوں کی پرورش میں کیسے جائے؟ یہ پاکیزہ ہے، کسی ناپاک گود میں یہ کیسے جا سکتا ہے؟ ناپاک گھر میں یہ کیسے جا سکتا ہے؟ ناپاک سینے سے کیسے لگ سکتا ہے؟ ناپاک دودھ یہ کیسے پی سکتا ہے؟ کسی کا دودھ نہیں پیا۔ یہاں موسیٰ کی بہن موجود تھی، کہا ہاں ہمارے گاؤں میں ایک خاتون ہے، اس کا بھی بچہ پیدا ہوا ہے لیکن بچہ مرا ہے، لیکن وہ دودھ پلا سکتی ہے، اگر آپ کہہ دیں تو میں اس کو بلاؤں۔ یہاں پر کہا کہ جاؤ تو بلا کر لاؤ۔ اب موسیٰ کی بہن خوشی خوشی موسیٰ کی ماں کے پاس آ گئی، کہا کہ تیرا بیٹا اب فرعون کے محل میں ہے، چلو اس کو دودھ پلانے کے لیے۔ موسیٰ کی ماں خوشی خوشی دوڑتی ہوئی پہنچ گئی اور موسیٰ کو دودھ پلایا تو موسیٰ نے چھاتی سے چمٹ کر دودھ پینا شروع کیا۔ یہاں پر فرعون اور آسیہ نے کہا کہ اب اس بچے کو دودھ تم نے پلانا ہے۔ دیکھا وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تدبیر بندہ بھی کرتا ہے، تدبیر رب بھی کرتا ہے۔ بندے کی تدبیر کمزور ہے، نتیجہ اس کا نہ ملے، لیکن جو تدبیر پروردگار کرے اس کا نتیجہ ہے۔ آپ نے دیکھ لیا فرعون نے تدبیر کی تھی کہ موسیٰ کو قتل کرے، اسی وجہ سے لاکھوں بچوں کو قتل کیا، ذبح کیا، لیکن خدا نے تدبیر کی کہ موسیٰ نے بچنا ہے۔ جس موسیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے شہر شہر گھر گھر گلی گلی فرعونی نظام پھر رہا تھا، فرعونی لشکر کے لوگ جا رہے تھے، اسی فرعون کے قاتل کی پرورش فرعون کے گھر میں پروردگار کر رہا ہے۔ یہ ہے خدا کی تدبیر۔ جو لوگ کہتے ہیں خدا خدا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر خدا کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یعنی آج بھی کوئی خلوص نیت اور خلوص دل اور مقصد پاکیزہ رکھ کر اللہ کہے، اس پر خدا کے فرشتے، فرشتہ نہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو بشارت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں محزون ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان ڈرتا ہے مستقبل سے، غمگین ہوتا ہے ماضی سے۔ خوف مستقبل کا ہے، حزن ماضی کا ہے۔ جن کے وجود میں اللہ آ جائے، خدا ان کے ماضی کے غم کو بھی اٹھا لیتا ہے، ان کے مستقبل کی پریشانی کو بھی اٹھا لیتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف کی ضرورت نہیں ہے، محزون ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي کنتم توعدون، بلکہ آگے بڑھ کر فرشتے ان کو خوشخبری دیتے ہیں، اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس جنت کی بشارت پہلے سے دیتے آئے ہیں، پہلے سے جس جنت کا وعدہ ان سے اولیاء الہی نے، انبیاء نے، ائمہ نے، علماء نے، صلحاء نے، قرآن نے ان کے ساتھ جس جنت کا وعدہ کیا ہے، اب اس جنت کی بشارت ملائکہ دے رہے ہیں۔ تو نمونہ اگر گھر دیکھنا ہے مثبت حوالے سے تو یہ گھر ہے۔ انشاءاللہ کچھ منفی گھروں کا بھی ہم تذکرہ آئندہ ہم کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔